کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہوں، جبکہ سعودیہ میں 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے؟ چونکہ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت عمر کے نہ تو پڑھانے کا ذکر ہے، حالانکہ میں مناظر نہیں ہوں، لیکن یہ بات جس نے بھی کی ہے اتنی کچی بات ہے کہ میں دھڑلے سے کہتا ہوں، میں 11 بجے تک ادھر ہوں، کوئی مئی کا لال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویحاں پڑھائیں جس طرح سوال میں کہا گیا ہے، کوئی مئی کا لال آج رات 11 بجے تک میں ذمہ دار ہوں، میرے بعد میری پوری جماعت ذمہ دار ہے، کوئی مئی کا لال یہ روایت نہیں لا سکتا، اس لیے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں، صحیح ضعیف تو بعد کی بات ہے، یہ روایت ہے ہی نہیں۔ وہ جو روایت ہے جو انہوں نے بیان نہیں کی وہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی گئی، زمانے میں 20 پڑھی گئی۔ اب زمانے میں 20 پڑھی گئی، اب نواز شریف کے زمانے میں ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ایمانداری سے بتاؤ نواز شریف کو پتا ہے کانپور میں کانفرنس ہو رہی ہے؟ پتا ہے نواز شریف؟ نہیں پتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اگر کسی نے رات کو 20 تراویح، حضرت عمر کا زمانہ ایران تک سرحدیں پھیلی ہوئی تھی، ایران فتح ہوا، آج تک ان کو یہی تو جیلسی ہے، یہی تو جیلسی ہے کہ یہ سنی ہمارے علاقوں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بھی تو سنی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے تھے، تو اس زمانے میں اگر ان کے زمانے میں 20 پڑھی گئی تو میرا سوال یہ ہے حضرت عمر کے نالج میں تھی یہ بات؟ معلوم نہیں۔ حضرت عمر کو کسی نے جا کر بتایا تھا فلاں مسجد میں 20 ہو رہی ہیں؟ معلوم نہیں۔ یہ 20 رکعتیں کس نے پڑھائی تھی؟ معلوم نہیں۔ پیچھے کس نے پڑھی تھی؟ معلوم نہیں۔ کس مسجد میں پڑھی گئی؟ معلوم نہیں۔ تو پھر بات کس بات کی ہے؟ اب آئیے اس کے مقابلے میں موطا امام مالک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مدینے کا گشت کر رہے ہیں، رمضان کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، تراویح کا وقت ہے، مسجد نبوی کے پاس گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں علیحدہ علیحدہ، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کو یہ نماز تمہاری بہت پسند ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تم پر فرض نہ کر دے، تم اسے علیحدہ علیحدہ پڑھا کرو، اور لوگ الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے 2 باتیں کی تھی، ایک تو یہ کی تھی کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، جماعت پسند ہے، دوسری یہ وجہ بتائی کہ میں جماعت کو اس لیے ترک کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکو، لہذا آج اللہ کو یہ نماز کتنی بھی پسند ہو، چونکہ اللہ کا نبی ہم میں موجود نہیں ہے، جبریل ہمارے پاس تو آنے سے رہا، فرض یہ نہیں ہو سکتی، لہذا وہی کرو جو اللہ کو پسند تھا۔ انہوں نے جماعت کو جاری کیا، اور تمیم داری جو قرآن مجید کے بہت بڑے حافظ قاری عالم تھے اور بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے حافظ قاری تھے، دونوں کو مقرر کیا، اور دونوں کو مقرر کرنے کے بعد یہ حدیث کے الفاظ ہیں احدا عشرۃ رکعۃ کے کہ آپ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھایا کرو۔ موطا امام مالک آج بھی آپ ہر مدرسے میں، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث سب کے مدارس میں یہ کتاب موجود ہے، آپ وہاں اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ حضرت اب یہ 11 رکعت وتر سمیت پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ معلوم ہے حضرت عمر نے دیا۔ کن کو دیا؟ ابی بن کعب اور تمیم داری کو، یہ بھی حدیث سے معلوم ہے۔ کس مسجد میں پڑھانے کو کہا؟ مسجد نبوی کے اندر، یہ جگہ بھی معلوم ہے، اور پیچھے پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، یہ بھی معلوم ہے۔ ساری باتیں حدیث میں معلوم ہیں، اس معلوم باتوں کے مقابلے میں آپ مجہول باتوں کو راجح قرار دیتے ہیں، یہ تو پھر اس عقل پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان